الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم. معزز حاضرین، سورہ النحل کی یہ 2-3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے استفادے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی تعوذ یعنی اللہ کی پناہ مانگ لے شیطان مردود سے. ان تینوں آیتوں کا خلاصہ تفسیر کا یہ ہے. گزشتہ آیت میں عمل صالح کی فضیلت معلوم ہوئی، جو ماقبل کی آیات میں اعمال صالحہ کا ذکر کیا گیا. اب کبھی کبھی شیطان اس میں خلل ڈال دیتا ہے اعمال صالحہ میں. جب آدمی اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس میں شیطان کبھی کبھی خلل ڈال دیتا ہے. کبھی وفائے عہد میں بھی خلل ڈالتا ہے، وعدے کو پورا کرنے میں. ماقبل کی آیت میں چونکہ تفصیلاً اس کو ذکر کیا گیا، وفائے عہد، ایفائے عہد، اور اسی طرح عہد کو مکمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنا بڑا اور کتنا بہترین عمل ہے. اور کبھی دوسرے اعمال میں بھی شیطان خلل ڈالتا ہے. مثلا قرآن کریم کی تلاوت آدمی کر رہا ہے، یہ بھی اچھا عمل ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت اس بات کو سن لے کہ جب آپ کیسا ہی نیک کام کرنا چاہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم بھی پڑھنا چاہیں، تو شیطان مردود کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں. فرماتے ہیں اصلاً تو دل سے خدا پر نظر رکھنا ہے، اور یہی حقیقت استعاذہ کی واجب ہے. شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے. تو اس میں اصلاً تو یہ ہے کہ آدمی دل سے اللہ پر نظر رکھے، بس یہی حقیقت ہے اصل تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے. اور اسی طرح قرات جب کر رہا ہے آدمی، اس میں پڑھ بھی لے زبان سے تو مسنون ہے. اور پناہ مانگنے کا حکم ہم اس لیے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر دل سے اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں. بس اس کا قابو تو صرف شیطان کا قابو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان لوگوں پر چلتا ہے جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ خلاصہ ہے. اس کی ذرا وضاحت سمجھیں. آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے پچھلی سورہ النحل کی آیت نمبر 89 میں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و ضلالت سے متعلق ہر چیز کی پوری تفصیل ہے، جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راہ دکھاتی ہے. اب لوگوں کو قرآن سے ہدایت اخذ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. کیا کہ جب کوئی شخص قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی تلاوت کرتا ہے، یہ اسی طرح تفسیر کر رہا ہے، تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے، تو شیطان اس کو بہکانے کے لیے اور اس کی فکر کو غلط راہوں پر ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. اس لیے آدمی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت انتہائی چوکنا رہنا چاہیے. اس کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے اور زبان سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ الہی مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ. اسے شیطان کو یہ موقع نہ دے کہ میرے دل میں بے جا شکوک و شبہات ڈالے، یا میری مدد فرماتا کہ شیطان کا مکر و فریب مجھے
ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے محروم رکھ دے۔ یہ جو چشمہ ہدایت ہے، یہ جو سر چشمہ ہدایت ہے، اس کا جو فیض ہے، کہیں سے محروم نہ ہو جاؤں میں۔ جب میں شیطان مردود سے استعاذہ نہیں چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا نہیں چاہوں گا شیطان مردود سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جو نفع ہے اور اسی طرح اس کی جو ہدایت کا فیض ہے میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس طرح جو شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کرے گا، امید ہے کہ وہ قرآن کی ہر بات کو اس کی صحیح روشنی میں سمجھے گا اور اپنے خود ساختہ نظریات اور باہر سے حاصل کیے ہوئے بہت سارے تخیلات کی وجہ سے قرآن پاک کے الفاظ کو وہ معنی پہنانے کی کوشش نہیں کرے گا جو قرآن کے منشا کے خلاف ہے، اور وہ ہر قسم کے بیجا شبہوں کو صبح سے بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر ایک عام کتاب کی طرح اس نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا تو وہ شیطان مردود کے وسوسوں سے بچ نہیں سکتا، شیطان اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا اور اس چشمہ ہدایت سے محروم بھی کر دے گا، اسے پھر کہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ، پھر جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، یقیناً اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا تسلط تو بس انہی لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک میں مبتلا ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان قابو نہیں پا سکتا، نہیں پا سکتا شیطان ان کے اوپر قابو۔ اس کو ماقبل کی آیات میں، سورہ ہجر کی آیت میں اور اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے بیان کیا ہے کہ میرے بندوں پر یقیناً تیرا ذرا بھی بس نہیں چلے گا۔ اللہ کے بندے اگر کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے جو بشریت کا تقاضا ہے شیطان کے چکمے میں آ جائیں تو یہ حالت ان کی دیر تک باقی نہیں رہ سکتی۔ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، بہت جلدی وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ خدا ترس ہیں، جب انہیں کوئی خطرہ شیطان لاحق ہوتا ہے، جب انہیں کوئی شیطان کا خطرہ آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، جس سے یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیطان کے بھائی بند ہیں انہیں شیطان گمراہی میں کھینچتا رہتا ہے تو وہ بازی نہیں آتے ہیں۔ اب یعنی جو لوگ خود سے شیطان کو اپنا رفیق، اپنا دوست، اپنا سرپرست بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں پر شیطان کا پورا قبضہ اور تسلط ہوتا ہے۔ پھر وہ جس طرح چاہتا ہے شیطان ان کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کے عادی ہوتے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو شیطان ان کو بہکاتا تو ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے کبھی وہ اس کے بہکائے میں آ بھی جائیں تو فوراً یاد الہی میں مشغول ہو کر کے وہ کیفیت ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو گناہ کا عادی ہوتا ہے اور جو شیطان کو اپنا دوست بنا ہی لیتا ہے، پہلے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی مدد مانگتا ہے، تو ایسے لوگوں کو شیطان اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر ان کو اس کی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس سے بچ جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یقیناً اس کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، بس اس کا قابو تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں پر جو اس کے یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم سے استفادے کے لیے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ شیطان سے رشتہ توڑ لیا جائے اور اللہ پاک کی پناہ حاصل کر لی جائے۔ یہ ضابطہ اصول یاد رکھیں آپ سبھی حضرات، اس میں خاص طور سے قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، یہ بنیادی شرط بتائی ہے کہ شیطان سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، اللہ پاک کی پناہ حاصل کر لی جائے گی۔ جو بھی اس قرآن کریم پاک کی تلاوت کرے یا تفسیر کا مطالعہ کرے انشاءاللہ وہ کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی لیے مسئلہ لکھا ہے
تھوڑی دیر کے لیے مومن بھی شیطان سے متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے تلاوت قرآن کریم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ ایک مسئلہ یہ لکھا ہے نماز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی رکعت کے شروع میں پڑھ لیں، بس وہی ہو گیا کہ شیطان سے رشتہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، اگر تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کر آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چھوڑ دی بیچ میں، دنیاوی کام یا بات کرنے میں مشغول ہو گیا، تو جب دوبارہ تلاوت شروع کرے تو دوبارہ وہ تعوذ پڑھے، دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع کرے۔ مسئلہ جب کسی کو زیادہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھے، حدیث شریف میں آتا ہے اس سے غصے کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس وقت کے لیے حدیث شریف میں یہ دعا ہے، یہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب خلاصہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے کاموں میں اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔